بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث ہمارا دین ہے، جس طرح کہ قرآن مجید ہمارا دین ہے، اور دین سے دور کرنے کے لیے یعنی شیطان ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ آپ بہت سارے ایسے مسلمانوں کو جانتے ہوں گے کہ جو حدیث کو جانتے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ بعض تو کلیئر انکار کر دیتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ دین کا انکار ہو گیا تو اسلام کہاں سے رہا۔ تو کچھ ایسے ہیں جو شکوک و شبہات کی دلدل میں رہتے ہیں۔ تو یہ شکوک و شبہات بھی بہت یعنی خطرناک چیز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی گواہی دے، ایک لا الہ الا اللہ کی اور ایک محمد رسول اللہ کی، دو چیزوں کی گواہی دے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر غیر شاکن فیہما، ان دونوں میں اس کو کوئی شک نہ ہو، تو پھر دخل الجنہ، پھر جنت میں جائے گا۔ اگر اس میں کسی بھی چیز میں شک آ گیا ہے، شبہ اس طرح کا کوئی پیدا ہو گیا ہے، تو وہ جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہے۔ داخلے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزوں پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو چیز عقل کے خلاف ہے اس کو بھی مان لیا جائے۔ اب بہت سارے جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، اس میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں، تو دراصل وہ کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو ان کے عقل میں فٹ نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث جو ہے نا یہ سمجھ سے بالا ہے، یہ عقل سے بالا ہے، یہ عقل میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ دیکھو جی یہ تو قرآن مجید کے خلاف آ گئی ہے۔ تو وہ اس وجہ سے اس کی وجہ سے اس میں شکوک و شبہات کا شکار وہ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دجال کی جو احادیث ہیں، یہ دجال کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، پیشن گوئی وغیرہ دی ہے، کہتے ہیں دیکھو وہ کیسے رزق دے گا جی، اس کے پاس رزق کے خزانے ہوں گے، وہ پہاڑ ہوگا جو اس کے پاس رزق کا، تو رزاق تو اللہ ہے، قرآن مجید میں بار بار آیا کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو وہ بندوں کو مارے گا کیسے جی؟ وہ بندوں کو جس کو چاہے گا کہے گا کہ میں اگر اس کو مار دوں، مار کر پھر میں زندہ کروں تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے، تو وہ ایسے ہی کرے گا، مارے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ عقل کے خلاف ہیں جی۔ تو ان سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ اگر یہی باتیں بالکل یہی باتیں قرآن مجید میں آ جائیں تو پھر کہتے ہیں پھر تو ہم ایمان لائیں گے بھائی۔ یعنی اگر وہی بات جو عقل کے خلاف ہے اگر وہ قرآن مجید میں آ جائے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، کیوں؟ قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حدیث پر ہمارا اس طرح کا ایمان نہیں ہے جس طرح کہ قرآن مجید پر ایمان ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید وہی چیز جس کا ہم انکار کر رہے ہیں عقلی بنیاد پر، اگر وہی چیز من عن بالکل قرآن مجید میں آ جائے تو پھر تو کوئی چارہ نہیں ہے جی، پھر تو مانیں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان دو چیزوں پر لانا ضروری ہے، ایک قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک حدیث رسول جو صحیح ثابت ہو، جو صحیح حدیث ہے ثابت ہے اس پر اس طرح کا ایمان لانا جس طرح کہ قرآن مجید پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ورنہ آپ کئی بار یہ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں کہ بہت ساری باتیں وہ قرآن مجید میں عقل کے خلاف ہے لیکن سب مانتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ سورۃ بقرہ، جس کا نام سورۃ بقرہ یعنی گائے وہ کیوں رکھا گیا ہے کہ وہاں ایک قتل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ لوگوں نے یعنی قتل کیا، وہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تفسیر کے مطابق، تو وہ قاتل کا پتہ نہیں چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھئی یہ گائے ذبح کرو۔ اب عقل میں یہ چیز آتی ہے، اچھا گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس میت کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، اب یہ عقل کے مطابق تو نہیں ہے۔ اگر یہی بات حدیث میں ہوتی تو اس پر لوگ انکار کرتے یا شکوک و شبہات کا شکار رہتے
کہ بھئی یہ دیکھو جی کیسے ہو سکتا ہے جی، بھئی زندگی تو ایک بار ہے، موت بھی ایک بار ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے جی، بندہ مر کے پھر دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ تو یہی ہے کہ بس ایک بار موت دی ہے، اس کے بعد زندگی نہیں ہے، اس کے بعد پھر وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ آگے دوسری زندگی ہے، برزخی ہے، یا اس کے بعد جو اٹھنے والی جو نشور ہے، یہ اٹھنا ہے، تو وہ زندگی ہے۔ یہ تو زندگی کوئی نہیں ہے کہ بھئی ادھر مرا ہے، اس کی روح پرواز کر کے چلا گیا ہے، لیکن پھر اس کو کوئی گوشت کا ٹکڑا لگانے سے وہ زندہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کیوں؟ قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح اس کی بہت ساری اور مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ 300 سے زائد سال سوئے رہے۔ اب پاسبل نہیں ہے عقلی طور پر کہ کوئی بندہ 300 سے زائد سال سویا رہے، نیند میں رہے، کھائے پیے نہ کچھ، اور پھر زندہ بھی بچ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو چیز قرآن مجید میں آ جائے تو اس کو تو وہ مانتے ہیں کیونکہ ایمان ہے، تو وہی چیز اگر حدیث میں آئے تو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اس میں ایمان میں تذبذب ہے، ایمان اصل میں مشکوک ہے وہاں۔ تو جب ایمان مضبوط ہو تو ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ جب وہ چیز آ جائے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے، ورنہ تو اب دیکھیں کہ اگر عقل پر پرکھا جائے تو یہ قبر کا حساب کتاب ہے، یا آخرت ہے، یا جنت ہے، جہنم ہے، یہ سارا کچھ، یہ فرشتے ہیں جی، یہ کندھوں پر بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو اگر عقل کے ساتھ اس کو پرکھا جائے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عقل میں تو یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر لحاظ سے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہے، ہمارے یعنی عمل کی اصلاح کی ہے، ہمارے اخلاق کی اصلاح کی ہے، اور یہ صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی یہی کام تھا، وہ بھی یہی لوگوں کو یعنی اپنی بات کے ذریعے سے، یعنی ایک تو وہی کتابی صورت میں ہوتی ہے نا، اس کتاب سے ہٹ کر جو رسول کی اپنی بات ہوتی ہے وہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون بڑا مشہور گزرا ہے، ایک شخص بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، تو اس کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے، تو اس سے پہلے وہ کس چیز کے ساتھ اس کی اصلاح کرتے تھے بھائی؟ وہ اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ان کی جو احادیث تھیں، ان کے جو فرامین تھے، اس کے ذریعے سے اس فرعون کو سمجھاتے تھے، اور وہ کس طرح سمجھاتے تھے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، اس وحی کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ جب غرق کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ جو کتابی شکل میں ہے، یعنی جیسے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید پر یعنی قرآن مجید پر جس طرح ہمارا ایمان ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مثال نماز پڑھی ہم نے، اب یہ نماز قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں جی؟ یہ عقل کے مطابق ہے۔ تو جو چیز عقل کے مطابق ہو، جو چیز عقل کے مطابق نہ ہو، جیسے قرآن مجید کی بعض چیزیں عقل کے خلاف ہیں تو ہم مانتے ہیں چونکہ ہمارا ایمان ہے۔ بالکل حدیث میں بھی کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو عقل کے خلاف ہے، اس کو مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایمان ہے۔ تو یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر یہ ویسے تو احکام کی یہ کتاب ہے مکمل، لیکن یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ تو بندے کے اخلاق یعنی بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور بیسکلی ساری زندگی انسان کی اخلاق پر ہی ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کریں، اس میں حسن ہو، اس میں بیوٹی ہو، اس میں خوبصورتی ہو، تو وہ اچھا اخلاق ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے پڑھیں تو وہ اچھا اخلاق ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں تو وہ اچھا اخلاق کے ساتھ آپ رکھ رہے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو وہ اس نے اخلاق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، ایک شخص نے آ کر کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کیجیے، یعنی آپ جس طرح کہتے ہیں کہ وصیت کرو جی، کوئی نصیحت کرو، کوئی وصیت کرو۔ وصیت اصل میں زیادہ پختہ بات کو، پکی بات کو کہتے ہیں۔ قال،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ نبی اسلام بڑے حکیم تھے، تو نبی اسلام بندے کو دیکھ لیتے تھے، یا ظاہر ہے کہ وہ لوگ آس پاس رہتے تھے، تو بعض دفعہ جو چیز جس میں کمی ہوتی تو اس پر اس کو زیادہ اس کی ترغیب وغیرہ دیتے، تو بعض دفعہ کوئی چیز یا کوئی حکم وہ امپورٹنٹ ہوتا، زیادہ اہم ہوتا، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ اس کی ترغیب وغیرہ دیتے۔ تو اب چونکہ غصہ یہ حسن اخلاق کے خلاف ہے، اب حسن اخلاق کیا ہے کہ حلم ہے، بردباری ہے، حوصلہ ہے، برداشت کرنا ہے، یہ اچھا اخلاق ہے، اور اس اچھے اخلاق کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ وہ غصہ ہے۔ اور غصے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اور لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھتے نہیں، ہاں جی کیوں طلاق کیوں ہوئی ہے؟ جی غصہ کی وجہ سے میں نے دے دی ابھی۔ اچھا جی فلاں بندے کو کیوں مارا ہے؟ جی بس مجھے غصہ آ گیا تھا جی۔ اچھا فلاں تم نے کام اس طرح کیوں کیا ہے؟ جی بس غصہ آ گیا تھا جی۔ تو وہ غصہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا جی میں، تو غصہ کی وجہ سے یہ بہت ساری خرابی ہوتی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ لا تغضب، کہ غصہ نہ کر، غصے کو، اور خود قرآن مجید میں بھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ مومنوں کی اچھی صفات بیان ہوئی ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں خاص، وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ غصہ تو ہر بندے کو آتا ہے، کس کو نہیں آتا ہے غصہ؟ یعنی غصہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا۔ اصل چیز تو یہ ہے، اگر کسی کو غصہ آئے ہی نہ تو اس نے کنٹرول کس کو کرنا ہے؟ غصہ ضرور آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ غصہ جو ہے نہ حق غصہ، یعنی خواہ مخواہ کا غصہ یا ویسے غصہ، اور اس حد تک غصہ کہ اس کے فساد ہے وہ بڑھ جائے، اور وہ صرف یعنی اپنی ذات کے لیے ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی بےعزتی ہو رہی ہے تو وہاں انسان کو غصہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ کیا کرتے تھے، آپ غضبناک ہو جایا کرتے تھے بعض صورتوں میں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ویسے اپنے کو کسی نے انسلٹ کی ہے تو اس کی وجہ سے بندہ جناب علیہ غصے میں طیش میں آ کر اس سے دشمنی رکھ لے، اس سے نفرت رکھے، اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور اس کو بعض دفعہ قتل بھی لوگ کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اور بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب فردد مرارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو بار بار دہرایا، اس نصیحت کو، وصیت کو بار بار کہا کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، بار بار کہا۔ اخرجہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو اس کے بڑے فوائد ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہی ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ غصہ کو پی جائے، غصہ جب آئے تو اس کو کنٹرول کرے، اور اس کی وجہ سے نفرت یا دشمنی اس کو نہ پیدا کرے، فسادات کو نہ پیدا کرے، گھروں کو نہ اجاڑے، یا اپنے تعلقات کو نہ خراب کرے، یہ غصہ کی وجہ سے۔ یہ اگلی حدیث حضرت خولہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، کہ کچھ لوگ یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کرتے ہیں یا اس میں تصرفات کرتے ہیں، کہ آپ کا مال نہیں ہے اور آپ اس میں تصرف کر رہے ہیں ناحق۔ تو فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور ان کے لیے ہے کیا؟ آپ نے فرمایا فَلَهُمُ النَّارُ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے آگ ہوگی، دوزخ ہے، جہنم ہے، جو لوگ کسی دوسرے کے مال میں خود تصرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ یتیم کا مال ہے تو کوئی اس کا نگران ہے یا سربراہ بنا ہوا ہے، تو وہ یتیم کے مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کر رہا ہے، اس میں گڑبڑ کر رہا ہے، تو یہ اس زمرے میں آئے گا۔ یا کسی آج کل چیریٹیز ہیں، یا ویسے کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کہ یار یہ پیسے میری طرف سے اللہ کے راستے میں اگر کسی غریب کو دے دینا، وہ جناب علی اس کو نہیں دیتا، وہ خود ہڑپ کر جاتا ہے۔ یا کسی مسجد کا وہ نگران ہے، یا کسی مدرسے کا نگران ہے، یا کسی کمیٹی کا، یا کسی جہاں بھی وہ پیسوں کا عمل دخل ہے، تو وہ اس کو نگران بنایا گیا ہے، تو وہ اس میں ناحق طور پر اس میں وہ کام کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی ہے کہ خبردار ایسا کام مت کرنا، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو رکھا ہے قیامت کے روز۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، اخرجہ البخاری۔ یہ اگلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں،
اور نبی علیہ السلام نے یہ حدیث اپنے رب سے بیان کی ہے، سبحان اللہ، یہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کی سند اس طرح ہوتی ہے کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یرویہ عن ربہ، نبی علیہ السلام سے وہ بات جو وہ اپنے رب سے بیان کرتے ہیں صیغہ ان کے ساتھ، جیسے ان کہتے ہیں عن ابی ہریرہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے رب سے اس کو روایت کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ روایت کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ کیا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یا عبادی، او میرے بندو، یا میرے بندو، انی حرمت ظلم، میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، علی نفسی، اپنے اوپر، میں ظلم نہیں کرتا، میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی جو مجھے نہ مانے میں اس پر بھی ظلم نہیں کرتا، جو مجھے مانتا ہے میں اس پر بھی ظلم نہیں، کسی پر بھی میں ظلم نہیں کرتا، بالکل اپنی مخلوق میں سے کسی پر میں ظلم نہیں کرتا۔ وجعلتہ بینکم محرما، میں نے اس کو تمہارے آپس کے درمیان میں بھی اس کو حرام کر دیا کہ تم آپس میں جو مخلوق ہو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتے، اس کو حرام کر دیا ہے۔ انسان پر ظلم نہیں کر سکتا، چاہے اس کا دین الگ ہو، دین مانتا ہو نہ مانتا ہو، انسان کسی جانور پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی بھی دوسرے چیز پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ فلا تظالموا، تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا کیا تو پھر اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور اللہ کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے پنش کو رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی صحیح میں روایت کی ہے، اخرجہ مسلم۔ یہ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ ہم اس باب کی یعنی آج کے درس کی آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ جس کے متعلق یعنی کئی بار ہم سنتے رہتے ہیں یا ہم جانتے ہیں کہ یہ غیبت بری چیز ہے اور گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے۔ تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا، تو انہوں نے جواب کیا دیا، ایسا نہیں کہا کہ اس کو بتانا شروع کر دیا، جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز پوچھے نا تو کہتے ہیں ہاں جی، وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی یہ صفت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کرتے تو وہ آگے سے کہتے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتائیں نہیں کہ حالانکہ غیبت ان کو پتہ تھی، غیبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ پتہ نہ ہو، اور بندے کو پتہ ہوتا، ان کو بھی صحابہ اکرام کو پتہ تھی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور اس کا معنی نہ کرتے ہوں یا کوئی اور اس کی کوئی چیز بیان نہ کرتے ہوں، ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ ان کے رسول ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بتلا دے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ بتلائیں ہمیں۔ قال، آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر کریں یا اس کی کسی بھی چیز کا ذکر کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، کہ آپ اس کو بیان کریں۔ اس کی مثال کے طور پر کوئی کسی کو پیدائشی طور پر اس کا قد چھوٹا ہے تو آپ اس کو ٹھگنا وغیرہ کہیں تو اس کو ناپسند ہو یہ لفظ، اور وہ اچھا نہ سمجھتا ہو، تو آپ پھر جب کہ اس موجود نہیں ہے یا موجود ہو تب بھی اس طرح کی اس کے سامنے بھی بات کرنا، غیبت دراصل وہ جب موجود نہ ہو تو تب ہوتی ہے کہ عام طور پر وہ بندہ جب اس کے متعلق کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، اچھا وہ جو ٹھگنا بندہ ہے تو وہ اگر اس کے منہ پر یہ بات کی جائے تو یہ اس کو ناپسند ہوتی ہے، تو وہ جب موجود نہیں ہے تو تب بھی اس کے متعلق یہ بات کرنا یہ غیبت ہے اور یہ منع ہے اور یہ سخت حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح کوئی وہ کانا ہے یا وہ آنکھوں سے کوئی اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ یا کوئی اور لنگڑا کے چلتا ہے یا اس کا کوئی اخلاق برا ہے یا اس کا دین حتیٰ کہ برا ہے، دینی اعتبار سے بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی اعتبار سے اس کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ جس کو وہ ناپسند کر رہا ہوتا ہے۔ قیل، کسی نے کہا، وہاں سوال کیا کسی نے، افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہو تو پھر، یعنی وہ واقعی میں جو چیز میں اس کی جو برائی بیان کر رہا ہوں اس کے اندر موجود ہو تو پھر
پھر کیا حکم ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ چیز، وہ خامی اس کے اندر موجود ہے پھر تو بیان کر رہا ہے تو یہ غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر اس میں وہ ہے ہی نہیں ہے، فقط بہتہ، تو پھر وہ بہتان لگا رہا ہے اس پر، یعنی ایک چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے اور پھر تو اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہا ہے، تو یہ تو بہتان ہو گیا، یہ تو اور بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو پھر تو اس کے بیان کر رہا ہے تو پھر غیبت ہے، موجود ہو تو پھر غیبت ہے۔ البتہ اس کو سمجھنے کے لیے اس میں سے کچھ چیزیں استثناء کی ہیں۔ استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس سے وہ ان پر یہ حکم اپلائی نہیں ہوتا ہے غیبت کا۔ وہ کون سی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر محدثین نے بعض راویوں پر جرح کی ہوئی ہے، محدثین نے بعض راویوں پر جرح کی ہوئی ہے، اور جرح کیا ہوتی ہے؟ وہ تنقید ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں غیبت ہے، لیکن وہ غیبت جائز ہے۔ کیوں؟ دین کی حفاظت کے لیے، تاکہ لوگوں تک دین صحیح طور پر پہنچے۔ اور اسی طرح 6 چیزیں ایسی ہیں جو جہاں غیبت کر سکتے ہیں۔ 6 چیزیں ایسی ہیں، 6 جگہ ایسی ہیں یا 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق غیبت کرنا اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو جو آدمی ظلم کر رہا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، بظاہر یہ بھی غیبت ہے، یعنی کسی کو بتانا کہ وہ مجھے مارتا ہے، یا مجھ پر میرے پیسے کھا جاتا ہے، یا میرے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، یا اس طرح کرتا ہے، تو آپ کورٹ میں جا کر یا کسی دوسرے شخص کو، تاکہ آپ کا وہ سہارا بن سکے یا ظالم کو روک سکے کسی ذریعے سے، یا آپ کی کوئی مدد تعاون وغیرہ کر سکے، تو کوئی ظلم کر رہا ہو تو ظالم کے متعلق اس کی برائی بیان کرنا یہ شرعاً جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کسی برائی کو دور کرنے کے لیے کوئی مدد طلب کرتے ہیں، کوئی بھی برائی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، کسی میں کوئی برائی ہے تو آپ کہتے ہیں یار وہ اس میں یہ چیز ہے تو اس کو دور کرنا ہے، اس کے ظلم یا زیادتی یا گناہ کے کام کو دور کرنا ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ تو اس مدد کرنے کے لیے ایسی صورت میں دوسرے شخص کی برائی جب بیان ہوتی ہے تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فتویٰ لیتے وقت غیبت کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر عورت جا کر مفتی صاحب کو کہتی ہے کہ میرا خاوند مجھے مارتا ہے، یا میرا خاوند میرے ساتھ صحیح نہیں، یا فلاں بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ درست نہیں ہے، یا کوئی بندہ دوسرے بندے کے متعلق فتویٰ پوچھتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ میرے متعلق یہ میرے ساتھ وہ یہ کرتا ہے، یا کوئی بھی وہ فتویٰ طلب کر رہا ہے۔ فتویٰ طلب کرتے وقت کوئی آدمی کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، یہ استثناء، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو کسی شخص کے دھوکے اور فراڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے دھوکے اور فراڈ کو بیان کرنا یہ غیبت جائز ہے۔ کہ کوئی آدمی آپ جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کا پروگرام کسی کو قتل کرنا ہو سکتا ہے کہ اس کا پروگرام ہو کہ میں نے کہ فلاں بندے کو نقصان پہنچانا ہے، تو اب اس آدمی کو جا کر بتانا یا لوگوں کو بتانا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ فلاں کو نقصان پہنچانے کا پلان اس نے بنایا ہوا ہے، اس نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ میں فلاں آدمی کا مال لوٹوں گا، یا اس کو ماروں گا، یا اس کو نقصان پہنچاؤں گا، یا اس کے گھر کو تباہ کروں گا، یا تو ایسے شخص کی غیبت کرنا جائز ہے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ لوگوں میں بیان کر دو، تاکہ لوگ اس کے دھوکے، فراڈ اور اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ المجاہر بالفسق والبدعۃ، ایسا شخص جو اوپنلی برائی کرتا ہے اور اوپنلی بدعتی ہے، اوپنلی یعنی کھلے عام وہ کرتا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو وہ برائیاں عام طور پر انسان چھپاتا ہے، تو جس کو اس نے چھپا لی ہے تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ چھپائیں، لیکن کوئی ایسا آدمی جس کا فسق، نافرمانی وہ بڑی عام ہے، عام سگریٹ پیتا ہے مثال کے طور پر، سر عام پیتا ہے مثال کے طور پر، یا شراب نوشی کرتا ہے، یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے، تو اس کے متعلق کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ شرابی ہے، بھائی وہ سب کے سامنے شراب پیتا ہے، تو یہ غیبت جائز ہے، یہ غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کوئی اور بدعتی ہے اور وہ
بدعت کا ارتکاب کرتا ہے سر عام وہ لوگوں میں اس کو پھیلاتا ہے تو وہ اس کا ذکر کر دیتا ہے، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ چھٹی یہ چیز ہے کہ التعریف بالشخص کالأعمى والأعرج، کسی شخص کی آئیڈینٹی کے لیے آپ اس پر تنقید نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کا تعارف کروا رہے ہیں، آپ اس کو تعارف کروا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر 2 احمد ہیں یا 2 محمود ہیں یا 2 کوئی بھی نام ہے، یا 2 ہیں 3 ہیں، زیادہ ایک ہی طرح کے ایک نام کے کئی بندے ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جس کی آنکھ خراب ہے، کانا ہے جو بھی، یا وہ سنتا کم ہے جی، کان اس کے ٹھیک نہیں ہے، یا وہ بولتا نہیں، لکنت ہے جی اس کی، یا وہ کوئی اور اس کا عیب آپ بتاتے ہیں، لیکن تعریف کے طور پر، تعریف کا معنی تعارف کے طور پر آپ اس کا تعارف کروا رہے ہیں، تو تعارف کی بنیاد پر کسی وقت اس کے آپ اس طرح کا کوئی عیب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ غیبت جائز ہے۔ تو یہ اسی طرح جو محدثین نے بھی راویوں پر جرح کی ہوئی ہے، وہ بھی چونکہ دین کی حفاظت کے لیے، تاکہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ صحیح اور جو سالم ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ سکے، تو یہ جو استثناء ہے ان کو ملحوظ رکھ کر باقی اس کے علاوہ ویسے کسی پر تنقید کرنا یا اس کی برائی بیان کرنا یہ شرعاً جرم ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو منع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔